نبی کے وہ دیوانے ہیں جو نبی نے شریعت کے مطابق اس کام کو کرنے کا انجام دیا تھا. آج اس شریعت کے مطابق اس سنت کو ہم زندہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ ایک مثال بن جائے, لوگ دیکھ کر کے ہمیں دیکھ کر کے وہ بھی اس کام کو انجام دینے والے بن جائیں اور ہر ایک ماں ہر ایک بیٹی بہن کا راستہ آسان ہو جائے. اس لیے دو پیغام دے رہا ہوں. ایک پیغام تو یہ ہے کہ ہر نوجوان یہ ارادہ کرے, تہیا کرے کہ ہم شریعت کے مطابق سنت کے مطابق اس شادی کو ہم کریں گے, نکاح کو ہم کریں گے. اگر اور پھر جب نکاح کے بعد دین مہر کی بات آئے گی تو نکاح کے فوراً بعد دین مہر ہم ادا کر دیں گے. سارا بڑا سے بڑا کام کر دیتے, 20 گاڑی ہم لے جاتے اس میں خرچہ کر دیتے, لیکن دین مہر دینے میں اتنی پریشانی ہے بھائی, کیوں پریشانی ہے؟ جو جائے جو ضروری تھا اس کو ہم پورا نہیں کرتے, جو غیر ضروری اس کو ہم پورا کر دیں. اس لیے وقت بہت کم ہے. میں مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے, ہمیں صحت دی ہے. قرآن نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. ہم نے اب تک کوشش نہیں کی تھی, لیکن اب کوشش کیجئے کہ ہم شریعت کے مطابق کام کو انجام کرنے والے کریں گے. سنت کے مطابق شادی کو ہم کریں گے, جہیز کو اپنے سماج سے نکالیں گے, جہیز کو برا کہنے والے ہم بنیں گے. جب ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے راستے کو کھول دے گا, آسان کر دے گا. اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک خود سے بدلنے کی فکر نہ کرے. ہم چاہتے ہیں ہم بدل جائیں, بدلنے کی فکر کیجئے, اللہ انشاءاللہ بدل دے گا. اور ہم نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں, ہم نہیں چاہیں گے اللہ بھی اس وقت تک نہیں بدلے گا. قرآن نے فرمایا, قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی طریقہ اگر ہے تو وہ آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے. اس طریقے کے مطابق خلاف پیغمبر کسے نہ گزید کہ ہرگز منزل نہ خواہد رسید. نبی کے طریقے سے الگ ہٹ کر کے جو کام اگر کرتا ہے تو وہ اپنے منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے. اگر منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو نبی کی سنتوں کو, نبی کی شریعت کو, نبی کی سنت کو سامنے رکھ کر کے اس کے موافق کام کیجئے. ہمارا راستہ جنت تک جائے گا, جنت تک وہ راستہ پہنچائے گا. اور اگر ہم نے نہیں کیا تو میرے بزرگ دوستوں, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک حدیث بڑی دردناک حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں فرشتے جہنم کی طرف امت کو کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے, فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے. اللہ کے نبی فرمائیں گے ارے بندہ فرشتوں یہ کہاں لے جا رہے ہو, یہ تو ہمارا امتی ہے, یہ تو میرا نام لینے والا ہے, یہ تو ہمارے سنتوں کو ماننے والا تھا. کہا اللہ کے نبی یہ دنیا میں آپ کا وہ شخص ہے کہ آپ کی سنتیں مٹ رہی تھی, سنتوں کو پامال کیا جا رہا تھا, سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا تھا, شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, لیکن اس کے چہرے پہ ذرا بل تک نہیں آیا تھا, اس کے خلاف بولنے کو تیار تک نہیں تھا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے گھسیٹ کر کے جہنم میں اس میں ڈال. اس لیے اس جہنم کی آگ سے ہمیں بچنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگوں اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے آباء و اجداد کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ایک واقعہ میں نبی کا سنا کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. کتنے فکر مند تھے نبی علیہ السلام, فکر مند رہتے تھے. ہم تو انسان ہیں, نبی جب اتنے فکر مند ہیں تو ہمیں کتنی فکر کرنا چاہیے. قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے. جب آخری وقت ہوا آپ کا دنیا سے رخصت ہونے کا, تو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, اس وقت اپنے تمام آباء و اجداد کو, یعنی بیٹوں کو, پوتوں کو, بیویوں کو, بیٹیوں کو, سارے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں.
ہم اکٹھا کرتے تو کیا کرتے؟ ہم بتاتے ہیں بیٹا کو دیکھو فلاں جگہ اتنا بیلنس ہے، فلاں جگہ اتنا بیلنس ہے، فلاں جگہ اتنی زمین ہے، فلاں جگہ اتنی زمین ہے، فلاں جگہ اتنی زمین ہے، لیکن نہیں، نبی ہے کیا پوچھ رہے؟ وہ زمین کا سوال نہیں کر رہے، جائیداد کی سوال نہیں کر رہے، بلکہ سوال کر رہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. فرمایا میرے بیٹوں، میرے پوتوں، میری بیویوں، میری بیٹیوں، بتاؤ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد دنیا میں تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ کون ہے؟ نبی ہے. اللہ نے جنت کا وعدہ ان کے ساتھ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی فکر مند ہے کہ ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، لیکن ہمارا بیٹا جنت میں جائے گا یا نہیں، ہماری بیٹی جنت میں جائے گی یا نہیں. فکر کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا پوتا میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ گھر کے لوگ بیک وقت تمام بیٹوں نے پوتوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ کے جانے کے بعد ہم دنیا میں اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کیا کرتے تھے. آج کتنے فکر مند ہم ہیں؟ ہم فکر کر رہے ہیں بیٹی کی فکر، بیوی کی فکر، بیٹی کی فکر نہیں، بلکہ فکر ہونی چاہیے